بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 30 نومبر بروز منگل 2021۔ بعنوان یاد رفتگان۔ منصور احمد تاثیر صاحب مرحوم، باقلم حافظہ ڈاکٹر فاریہ منصور صاحبہ UK، باآواز مصر مشاہد آف لنڈن۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مگر باپ اس جنت کے دروازے کی کنجی ہے جس کے ذریعے ہم اس جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ باپ وہ درخت ہے جس کے سائے میں ہم بے فکری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک ایسا سایہ دیتا ہے جس سے دنیا کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ نہ صرف خوراک دیتا ہے بلکہ اس کی مضبوط جڑیں ہماری محافظ ہوتی ہیں، اور اس درخت کی بدولت اولاد اپنے اپنے گھونسلے بنا سکتی ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے۔ میرا اور میرے ابا کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اپنی 27 سالہ زندگی میں چند ہی مہینے شاید ابو کے بغیر گزارے ہوں گے۔ ہم دوست بھی تھے اور ہمراز بھی، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کی طاقت تھے۔ شاید اپنا اور اپنے ابو کا رشتہ الفاظ میں بیان کر بھی نہ سکوں۔ ابا کا بچپن بہت ہی نیک بزرگوں کی صحبت میں گزرا، جن میں سے ایک مولوی غلام رسول صاحب راجگیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابا کی دعاؤں میں اثر تھا اور ان کے ہاتھ میں شفا بھی تھی۔ یوں ان بزرگوں کی وجہ سے ہی تھا، لوگ ان سے دعائیں کراتے، استخارہ بھی کراتے وغیرہ۔ لوگوں کے لیے نصیحتیں، دعائیں بھی کرتے تھے۔ ایک بار میں نے بولا، ابا کل سے امتحان شروع ہو رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہم شام کو کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار گاڑی میں جا رہے تھے تو راستے میں ابا کو کئی لوگ ملے۔ ان میں سے میں نے غور کیا کہ ابا تو سارا راستہ ہاتھ نیچے نہیں کرتے، ہر طرف سے سلام شاہ جی، سلام شاہ جی کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ ابا کو سلام کر رہے ہیں۔ اور باہر گزرتے ہوئے عام آدمی بھی آپ کو، چاہے وہ مستری ہو یا مزدور ہو، کوئی صفائی کرنے والا ہو، اس کو بولتے کل سے بیٹی کا امتحان ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں حیرت اور مذاق کے لہجے میں بولی کہ ابا کسی کام کے بندے کو بھی دعا کے لیے کہہ دیں۔ ابا ناراضگی کے لہجے میں بولے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی خدا سنتا ہے، یہ لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ کسی کی دعا کب سنی جائے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ بڑے بڑے لوگوں کو دعا کے لیے کہو گی تو شاید تمہارے لیے دعا نہ کریں، مگر یہ انسان جس کو تم کم سمجھ رہی ہو، یہ میرے حق میں ان کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ انہی لوگوں کی دعائیں مجھے لگتی ہیں، میں انہی لوگوں کو دعا کے لیے کہوں گا۔ ابا سومت صلوات کے پابند، قرآن کریم بڑی خوشحالی سے پڑھتے تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ گھر میں کوئی بھی آتا تو اس کو کچھ کھائے پیے بغیر نہ جانے دیتے۔ ہر رشتہ دار کا خیال رکھتے اور ہر کسی کی خوشی اور غمی میں بھی پہنچتے، نہ صرف اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی بلکہ اپنے بیوی بچوں کے آگے سسرال تک ہر کسی کو خوشی سے ملتے، ہر کسی کی خدمت کرتے، ہر غریب اور ضرورت مند کی مدد کرتے اور پردہ پوشی کرتے۔ گرمی میں سڑک پر کوئی کام کر رہا ہوتا تو گھر سے ٹھنڈا جوس لے کر جاتے اور ان کو پلاتے۔ گھر میں کام کرنے والوں کو کبھی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے نہیں دیا، بلکہ ساتھ میز پر بٹھا کر کھانا کھلاتے اور ان کی ہر ضرورت کو جہاں تک ہو سکتا پورا کرتے۔ غصے کے تیز سے غلط بات ان سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی غصے میں جھڑک بھی دیتے، کسی کو کچھ کہہ بھی دیتے، مگر دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بدگمانی یا کوئی بغض نہیں رکھتے تھے۔ غیبت سے پرہیز کرتے تھے، اگر کہیں ہوتی تھی تو خاموش رہتے تھے۔ خلافت سے والہانہ عشق تھا۔ جماعت کی کوئی بھی خدمت ملتی تو اسے پوری ایمانداری اور دل لگی سے کرتے۔ خلیفہ وقت کا خطبہ سنتے ہوئے شہداء کا ذکر ہوتا یا صحابہ کرام رضی اللہ کا ذکر ہوتا تو بہت روتے، اتنا روتے کہ کبھی کبھی ہچکی بن جاتی۔ خلیفہ وقت کے کسی خطبے میں کسی کی وفات کا اعلان کرتے تو بہت روتے اور کہتے تھے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ خلیفہ وقت ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ خوش نصیب ابا کے حصے میں بھی آئی۔ ابا نے حفاظت مرکز صدر عمومی اور عموم عامہ میں کئی سال کام کیا۔ ادھر ایسی خبریں ہوتی تھیں جو بعض اوقات آگ کی طرح پھیل جاتیں، اور جب ہمیں بھی لوگوں سے پتہ لگتا کہ آج یہ ہوا اور آج یہ ہوا، ہم آپ کو کہتے تھے، ابا سب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ ہمیں گھر آ کر کچھ بات نہیں بتاتے ہیں۔ ابا غصے میں آ جاتے اور کہتے، وہاں جو ہوتا ہے وہ میرے پاس ایک امانت ہے، میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ ہاں تم لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، مگر میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور گھر آ کر جماعت کی کوئی بات تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ جب ابا امور عامہ میں کام کر رہے تھے
تو میں نے ایک دن ابا سے پوچھا، آپ اتنے سارے کیس حل کرتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اتنے سارے لڑائی جھگڑے کے معاملات آتے ہیں، دو فریقین ہوتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں روز صبح اٹھ کر 2 نفل صرف اس کام کے لیے پڑھتا ہوں، یا اللہ آج جو بھی معاملات میں نے حل کرنے ہیں وہ صحیح فیصلے پر ہوں، اور کسی کے حق میں میرے سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ بچوں کے رشتہ کرتے وقت ابا نے صرف نیکی اور تقوی دیکھا، نہ کبھی پوچھا کہ کمائی کتنی ہے، گھر کیسا ہے، کیا دیں گے، صرف نیکی دیکھی اور ہمارے رشتے منسوب کر دیے۔ الحمدللہ آج ہم چاروں بہن بھائی اپنے گھروں میں ابا کی دعاؤں کی بدولت بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے والد بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مگر ایک واقف نو بیٹی کی تربیت کے لیے ساری زندگی جیسے انہوں نے میرا ساتھ دیا، وہ میری شخصیت کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوا۔ انہیں میری ہر چیز کی فکر رہتی تھی، میری نماز، قرآن، دین و دنیا دونوں کی ترقی غرض ہر چیز کی، اور یقیناً ہر بچے کی تربیت کے لیے ماں باپ کے ساتھ باپ کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ مجھے ایک مقرر بنانا چاہتے تھے، اپنی تحریروں کا، اپنے علم کا سارا اثر مجھ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نصرت جہاں اکیڈمی کی طالبہ تھی، کلاس پریپ میں تھی، تقاریر کے مقابلے کا اعلان ہوا تو میں نے ہر چیز میں حصہ لیا۔ اردو کی تقریر ابا نے لکھ کر دی اور دن رات ہم اس کی مل کر تیاری کرتے۔ میری والدہ نے کہا کہ اس کی انگریزی کی تقریر ابھی تک تیار نہیں، میں چاہتی ہوں اس میں بھی حصہ لے، مگر آپ تو جانتے ہیں میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس میں آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا۔ ابا نے بولا، اچھا تم کسی انگریزی مقرر سے اس کی تقریر لکھوا لو، باقی ہم تیاری کر رہیں گے۔ جب تقریر آئی تو ابا نے انگریزی کے ہر لفظ کو اردو کی تحریر میں لکھ دیا، جس سے میری اماں بآسانی انگریزی پڑھ سکتی تھیں۔ تقریر تو انگریزی کی تھی مگر لکھی ہوئی اردو میں تھی۔ اماں ابا نے مجھے اس طرح تقریر یاد کرا دی کہ کاغذ کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور میں نے پوزیشن حاصل کر لی۔ اس واقعے میں اہم بات یہ ہے کہ ایک دن مجھے جو ہمت ملی، اور ایک پریپ کلاس کی بچی کو جو بات ابھی تک یاد ہے، وہ میری ماں کی خوشی اور اس کا اعتماد تھا، جو شاید دوسری ماؤں کو دیکھ کر اس میں احساس کمتری آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو انگریزی نہیں بلوا سکتی، مگر ابا کے اعتماد سے اور ان کی کوشش کہ میری بیٹی کو کسی میدان میں ہماری کمی کی وجہ سے پیچھے نہ رہنا پڑے، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو ایسا اعتماد دلایا جو آج تک قائم ہے۔ میری تربیت میں وہ ہر پہلو پر غور کرتے۔ اسکول میں تیسری جماعت تک اس وقت شرٹ کا رواج تھا۔ جب میں تیسری جماعت میں ہوئی تو اماں کو کہا، کل اس کی نئی جماعت کا کلاس کا پہلا دن ہے، اس کا یونیفارم لے آؤ اور یاد رہے کہ شلوار قمیض لانا۔ صبح میں تیار ہوئی تو رونے لگی کہ کلاس میں کوئی یہ پہن کر نہیں آیا ہوگا، میں عجیب لگوں گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے، اور ٹیچر نے پوچھا تو ابا نے پاس بلا کر کہا کہ کوئی یہ پوچھے تو کہنا میں وقف نو کی بچی ہوں، اور میرے ابو نے بولا ہے کہ آج سے تم شلوار قمیض ہی پہنو گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یونیفارم چیکنگ میں جب مجھے روکا گیا تو میرا جواب سنتے ہی انہوں نے مجھے پیار کیا، اور ٹیچر نے بولا، جو ابا کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس دن میرا اعتماد اور بڑھ گیا، اور میں سر اٹھا کر فخر سے سارا دن اسکول میں بیٹھی، اور چند ماہ بعد اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے تیسری جماعت سے ہی شلوار قمیض یونیفارم میں داخل ہو گئی۔ مجھے ابا اماں نے حافظ قرآن بنایا، یہ بھی ان کی میرے بچپن سے خواہش تھی، اور اسی لیے انہوں نے محنت بھی بہت کی۔ بچپن سے ہی میرے دل میں قرآن کا عشق ڈالا، تب جا کر یہ ان کی خواہش ہی نہیں بلکہ میری خواہش بھی بن گئی۔ اسکول میں پریپ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے مجھے ناظرہ قرآن مکمل کرایا اور قصیدہ بھی حفظ کروایا، تاکہ میری عربی میں زبان کھلے، اور حفظ اسکول جانے سے پہلے مجھے قرآن کی قرأت، قواعد اور اس کے ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا دیا۔ اسکول میں رکشے پر آتی جاتی تھی، مگر جب حفظ اسکول جانے لگی تو ابا خود چھوڑ کے جاتے اور خود لینے آتے۔ اس کے پاس قرآن ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے موٹر سائیکل بھی خریدا۔ 1.5 سال دونوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے فائنل امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے اور سب سے کم دنوں میں قرآن کا ٹیسٹ دینے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ابا بہت خوش تھے،
مگر میں نے اپنے حافظ قرآن ہونے کے معاملے میں ہمیشہ ان کو پریشان پایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے اس کو صرف ایک مرتبہ یاد نہیں کرنا بلکہ تا زندگی اس کو یاد رکھنا اصل مقصد ہے۔ اگر تم اس کو بھول گئی تو بہت گناہ ہے۔ اتنے سال گزر گئے، میں بڑی ہو گئی اور شاید میری تعلیم کی بھی کبھی اتنی فکر ہوئی نہ شادی کی۔ فکر تھی تو صرف یہ کہ تم نے قرآن پڑھا، اسے یاد رکھو، روز سناؤ۔ ماہ رمضان آتے ہی کہتے گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھاؤ، اور واقعی ایسا کرنے سے میرا قرآن پختہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ نہیں ہے، مگر خدا کرے یہ قرآن میرے سینے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور ابا کو اگلے جہان میں بھی کوئی شرمندگی نہ ہو، آمین۔ میرا سرگودا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو کہنے لگے تم وہاں جا رہی ہو جہاں بہت سارے غیر احمدی لوگ بھی ہوں گے۔ تم کو اپنے کردار سے، اپنی عادات سے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم ایک احمدی لڑکی ہو۔ اصل امتحان وہ نہیں جو تم کالج کے پرچوں میں دو گی، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ وہاں تم لوگوں کے دل اپنے کردار سے جیت سکو گی یا نہیں، اور یہ ظاہر کرو کہ ہم احمدی کتنے مخلص ہیں۔ ان 5 سالوں میں ابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ہر سال کے امتحان ابا مجھے خود دلوانے جاتے، وہاں باہر کھڑے رہتے اور میرا انتظار کرتے۔ لوگ ابا سے اتنا مانوس ہو گئے تھے کہ کالج کا ہر بچہ پرچہ دینے جانے کے لیے کہتا کہ انکل میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اور سب کو انتظار ہوتا کہ ابا کب آئیں گے اور آپ سب کو کہیں گے کہ انشاءاللہ پیپر اچھا ہو جائے گا۔ ابا کی رہنمائی سے ان کے ساتھ اپنی کلاس کی نمائندگی CR بنی، کالج کی پریزیڈنٹ تک جا پہنچی۔ جب میرے فائنل ایئر کا آخری دن تھا تو ابا مجھے لینے کے لیے آئے۔ کلاس کے بچے آپ سے ملنے کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو اپنی بیٹی پر فخر ہوگا، اور اگر ہر احمدی ایسا ہے تو پھر آپ لوگ واجب القتل نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے آج میں سرخ رو ہو گیا۔ جب ڈگری لے کر طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں وقف عارضی کیا تو ابا نے کہا اپنے وقف کو نبھاؤ، زندگی میں بہت پیسہ کما لو گی، مگر ان لوگوں کی خدمت کرو اور دعائیں لو، اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی یہیں کام کرو۔ میری شادی ہوئی اور سپتمبر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پاکستان سے انگلینڈ آ گئی۔ میرے بھائی نے والدین کا ویزا اپلائی کیا اور موزانہ طور پر ان کا ویزا لگ گیا، چنانچہ وہ یہاں UK میرے بھائی کے پاس رہنے کے لیے 4 دسمبر کو آ گئے۔ ان کے یہاں آنے سے ہفتہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ابا ہمارے ربوہ والے گھر کے صحن میں آرام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پروفیسر منور شمیم صاحب لیٹے ہوئے ہیں جو چند ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ابا کو ان کے پاس سے بلا لیتی ہوں اور ان کو اپنے پاس لے آتی ہوں اور زور سے ان کے ساتھ لپٹ جاتی ہوں اور کہتی ہوں ابا جہاز گر رہے ہیں یا تباہی ہو رہی ہے، ہر طرف دھواں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہتے زور زور سے میرے ساتھ مل کر یہ پڑھتی چلی جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اور ابا زور زور سے پڑھنے لگتے جبکہ وہاں گاڑیاں آ رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کریں گے، ہر طرف اذیت اور موت ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آپ ابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں جنتی لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں وہ ابا کو لے جاتے ہیں اور میں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ سن 2020 میں ہم ابا کو اکثر کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں بتائیں کہ کرونا کب ختم ہوگا، تو روز کہنے لگے میں نے دعا کی ہے، عربی الفاظ مجھے یاد نہیں، مگر 30 تاریخ کو کرونا شاید ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ 30 دسمبر 2020 کو ابا کے لیے کرونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاتے ہوئے ابا کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے ان کو فکر ہو۔ آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ گئے، اپنی تمام اولاد کو ان کے گھونسلوں میں آباد دیکھتے رہے، اپنی نسل کو اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھا، ان کی خوشیاں دیکھیں۔ الحمدللہ، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی اکاؤنٹ، نہ کوئی جائیداد، صرف وصیت کے کاغذات جو آتے ہیں اپنے بیٹے زاہد منصور کو دے دیے کہ اس کو
سنبھال کے رکھو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ وفات کے وقت صرف ایک علیہ السلام بکافن عبدہ کی انگوٹھی تھی جو آخری دم تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابا کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے، ان سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ہمیں بھی ان جیسا خلافت سے والہانہ عشق کرنے والا بنائے اور صبر جمیل دے۔ ہماری ماں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔